شہباز شریف صاحب نے بھی کمیٹی بنا دی ہے، تحریک انصاف نے اس کمیٹی کو ویلکم کیا۔ بیرسٹر گوہر نے کہا زبردست کہ عمران خان صاحب نے مذاکرات کے آغاز سے پہلے ہی 2 نمبری دکھا کہ مذاکرات بھی چلتے رہیں گے، سول نافرمانی کی تحریک بھی چلتی رہے گی۔ تو کبھی امکان یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو کل 14 سال سزا ہوگی۔ السلام علیکم، میں امداد سن رہا ہوں۔ تحریک انصاف کے بے حد اصرار پر بالآخر وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے بھی کمیٹی بنا دی ہے۔ تحریک انصاف کی کمیٹی پہلے سے بنی ہوئی تھی، اب کل سے یہ دونوں کمیٹیاں مل بیٹھیں گی، ٹی او آرز بنائیں گی اور معاملات کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں گی۔ کیا معاملات آگے بڑھ سکتے ہیں؟ کیونکہ عمران خان صاحب نے مذاکرات کے آغاز سے پہلے ہی 2 نمبری دکھا دی ہے۔ عمران خان صاحب نے ایک ایسا بیان جاری کر دیا ہے جس کے بعد نظر آ رہا ہے کہ تحریک انصاف عمران خان صاحب سے دور ہو جائے گی اور مذاکرات بے نتیجہ ثابت ہوں گے۔ عمران خان صاحب کو حکومت مذاکرات کے ذریعے کیا دے سکتی ہے، یا حکومت عمران خان صاحب کو مذاکرات میں کچھ دینے کی پوزیشن میں ہے، اور عمران خان صاحب کیا مانگ رہے ہیں، اور جو عمران خان صاحب مانگ رہے ہیں وہ حکومت عمران خان صاحب کو دے گی بھی یا نہیں۔ آج سے سول نافرمانی کی تحریک چل پڑی ہوئی ہے، کہاں چلی ہے کچھ پتہ نہیں، لیکن اعلان کے مطابق تحریک کا آغاز ہو چکا ہوا ہے۔ تو وہ تحریک کا انجام کیا ہوگا اس پر بھی بات کریں گے، اور ساتھ ساتھ 17 جوان ہمارے شہید کر دیے گئے ہیں دہشت گرد حملوں میں۔ وزیرستان میں ایک اور بڑا حملہ ہوا ہے اور مسلسل دہشت گرد ہمارے اوپر وار کر رہے ہیں۔ پاڑا چنار جو ہے وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، وہاں پر جو جتھے ہیں ان کا قبضہ ہے، اور 75 دنوں سے پاڑا چنار کے راستے بند ہیں۔ اگلے ویلاگ میں اس پہ ڈیٹیل کے ساتھ آپ سے بات کروں گا، لیکن جو وزیرستان میں ہمارے 17 جوان خوارج کے حملے میں شہید ہوئے ہیں اس پر بھی اس ویلاگ میں گزارشات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور یہ وزیرستان ہے جنوبی وزیرستان، جنوبی کے پی کے جو ہے، یا جو کے پی کے جو وہ اضلاع جو ڈیرہ اسماعیل خان کے ساتھ جو علاقے ہیں وہ سارے کے سارے مکمل دہشت گردی کی لپیٹ میں ہیں اور مسلسل دہشت گرد حملے کر رہے ہیں۔ تو یہ جو تازہ حملے ہیں جس میں ہمارے 17 جوان شہید ہوئے ہیں اور 8 خوارج جو آئی ایس پی آر کے مطابق مار گرائے گئے ہیں اس پر بھی میں بات کروں گا۔ لیکن کیونکہ مذاکرات سب سے زیادہ لائم لائٹس میں ہر طرح سوالات ہو رہے ہیں ہر طرف سے کہ جی مذاکرات کے لیے حکومت نے جو کمیٹی بنا دی ہے تو نتیجہ کیا ہوگا۔ تو اس پر پہلے تو حکومت نے جو کمیٹی بنائی ہے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے اسپیکر ایاز صادق صاحب کی فرمائش پر، سفارش پر، تحریک انصاف نے اس کمیٹی کو ویلکم کیا۔ بیرسٹر گوہر نے کہا زبردست، اچھا کام ہو گیا ہے، مذاکرات کے ذریعے ہی مسائل حل ہونے چاہیے۔ شیر افضل مروت نے کہا ہے کہ جب کمیٹی بن گئی ہے تو پھر پی ٹی آئی کو سول نافرمانی کی تحریک کی کال واپس لینی چاہیے، مؤخر کرنی چاہیے۔ تو کال تو ابھی تک واپس نہیں ہوئی، مؤخر نہیں ہوئی، لیکن ایک تاثر یہ جا رہا ہے کہ جناب عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ اتوار تک میرے مطالبات مان لو ورنہ سول نافرمانی کی تحریک شروع کر دوں گا۔ پھر کہا کہ اتوار تک حکومت مذاکرات کے لیے سنجیدگی دکھائے تو بھی ہم سول نافرمانی کی کال واپس لے سکتے ہیں۔ اور کل یہ بھی کہا گیا بیرسٹر گوہر کی طرف سے کہ مذاکرات بھی چلتے رہیں گے، سول نافرمانی کی تحریک بھی چلتی رہے گی۔ تو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے ایک کمیٹی بنا دی ہے اور ہائی پاورڈ کمیٹی ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب ہیں، اس میں رانا ثناء اللہ صاحب، عرفان صدیقی صاحب۔ کمیٹی میں راجہ پرویز اشرف صاحب ہیں پیپلز پارٹی کی طرف سے، نوید قمر ہے متحدہ قومی موومنٹ کی طرف سے، خالد مقبول صدیقی، علیم خان آئی پی پی، اور چودھری سالک یہ مسلم لیگ قائد اعظم۔ یعنی حکمران اتحاد میں جتنی بھی پارٹیاں ہیں ان سب کو نمائندگی دی گئی ہے، اور پیپلز پارٹی کی طرف سے 2، مسلم لیگ نون کی طرف سے 3، ایک دیگر اتحادی جماعتوں کی طرف سے کمیٹی میں ارکان شامل ہیں۔ اور اسپیکر ایاز صادق کی جو ہے وہ میزبانی میں کل یہ کمیٹیاں جو ہیں وہ آپس میں بیٹھیں گی اسپیکر چیمبر میں، اور ٹی او آرز وغیرہ جو ہیں وہ طے کیے جائیں گے۔ اور ٹی او آرز ظاہر ہے مذاکرات کس طرح چلنے چاہیے، کیا ڈیمانڈس ہیں، کون سی ڈیمانڈ مانی جا سکتی ہیں، نہیں مانی جا سکتی، یہ سارے معاملات چلیں گے۔ لیکن کل ایک طرف کمیٹی بیٹھ رہی ہوگی، یعنی دونوں کمیٹیاں بیٹھ رہی ہوں گی، تو دوسری طرف جو ہے وہ فیصلہ آ رہا ہوگا 190 ملین پاؤنڈ کا، وہ جو ڈاکہ ڈالا گیا تھا قومی خزانے پر، وہ جو زمینیں ملک ریاض صاحب سے لی گئی تھیں اور زمینیں ہڑپ کر کے اور پیسہ ملک ریاض کا جو لوٹا ہوا پاکستان کا پیسہ تھا ملک ریاض کو دے دیا تھا واپس۔ اور ایک بڑا مطلب کھلم کھلا ڈاکہ تھا۔ ایک ہوتا ہے نا کوئی کاریگر ہوتے ہیں جو کاریگر پراپر طریقے سے کوئی واردات ڈالتے، یہ واردات نہیں تھی، یہ انی تھی، پنجابی میں کہتے ہیں انی ڈال دی گئی۔ تو یہ اس طریقے سے کیا گیا کہ سب کو نظر آ رہا تھا کہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، اور کہا گیا کہ جی میں تو ٹرسٹ کے لیے لے رہا تھا، میں ٹرسٹ کے لیے وزیر اعظم کچھ نہیں لے سکتے۔ تو کبھی امکان یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو کل 14 سال سزا ہوگی، اور قریب قریب بشریٰ بی بی صاحبہ کو بھی
کچھ نہ کچھ سزا ہونی ہے، کوئی 10 سال کے اندر اندر ان کو بھی سزا ہو سکتی ہے، امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ جن لوگوں نے مقدمہ دیکھا ہے، جن لوگوں نے فائلیں پڑھی ہیں، اور جو لوگ اندر سے گزرے اس سارے پروسیس سے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی بچت کا 1% بھی امکان نہیں ہے۔ کوئی بہت زیادہ کسی کی محبت چھلانگے مارے، کوئی مامتا جاگ جائے، وہ اور بات ہے کہ جی چلو کرپٹ صحیح لیکن اپنا ہے، لاڈلا ہے، تو پھر اس چکر میں بچ جائے تو بچ جائے، ورنہ بچت کوئی نہیں ہے۔ تو وہ مقدمے کا ایک طرف کمیٹیاں بیٹھ رہی ہوں گی اور ایک طرف مقدمے کا فیصلہ آئے گا، تو کیا اس کے بعد بھی معاملات آگے بڑھ سکتے ہیں؟ تو جو باخبر لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہاں معاملات آگے بڑھیں گے۔ وجہ یہ ہے کہ اب عمران خان صاحب جو کچھ مانگ رہے ہیں اپنی ذات کے لیے مانگ رہے ہیں، وہ اب عمران خان صاحب سے جیل اب نہیں کاٹی جا رہی، وہ اب ترلے منتوں کا انداز ہوتا ہے، طریقہ ہوتا ہے۔ عمران خان صاحب کیونکہ بہت زیادہ دوگلے آدمی ہیں، بہروپی ہیں، تو ان کے ترلے منت کا انداز اپنا ہوتا ہے۔ مذاکرات کے لیے خود کمیٹی بنا دی، خود کہ جو حکومت مذاکرات کرے ہمارے ساتھ، اسٹیک ہولڈرز مذاکرات کرے۔ پھر کمیٹی جب آگے بڑھی ہے، جب معاملات نظر آ رہا تھا کہ کمیٹیاں آپس میں بیٹھیں گی، تو پھر یہ دکھانے کے لیے کہ جی میں یو ٹرن نہیں لے رہا، میں تھوکا ہوا نہیں چاٹ رہا، تو کیا کہتے ہیں عمران خان صاحب، کیا فرماتے ہیں کہ اگر ہمارے لوگوں کی مجبوری ہے مذاکرات کرنا تو پھر بند کمرے میں کر لیں، ان کے ساتھ جو ہمارے لوگوں کے قاتل ہیں ان کے ساتھ تصویریں نہ بنوائیں۔ یار مطلب اتنا بڑا فراڈ کوئی اپنے لوگوں کے ساتھ بھی کرتا ہے، اپنے کارکنوں کو بھی کوئی اس طرح بیوقوف بناتا ہے، ان کے جذبات کے ساتھ کوئی اس طرح کھلواڑ کرتا ہے کہ ہاں مذاکرات ہونے ہیں یا نہیں ہونے، مذاکرات کرنے ہیں، بیٹھنا ہے لیکن بند کمرے میں۔ یہی حرکت عمران خان صاحب نے جب علی امین گنڈاپور صاحب نے پہلی بار وزیر اعلیٰ منتخب ہونے کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی تھی، محسن نقوی سے ملاقات کی تھی، وہ تصویریں سامنے آئی تھی جب عمران خان صاحب سے صحافیوں نے پوچھا کہ آپ کے گنڈاپور صاحب تو ملاقات کر کے آ گئے وہاں پر وزیر اعظم سے، تو انہوں نے کہا نہیں، ملاقات تو وزیر اعلیٰ کے طور پر ان کی مجبوری ہے، وہ کرتے، لیکن تصویر نہیں بنوانی چاہیے، ویڈیوز نہیں بنوانی چاہیے، تو مذاکرات کرنے ہیں۔ پہلے کہتے تھے کہ میں نے کسی سے مذاکرات نہیں کرنے، حکومت کے ساتھ تو میں مذاکرات بالکل نہیں کروں گا۔ اب جب نظر آ گیا کہ جی کہیں سے بچت کا امکان نہیں ہے، اور جب سیاڑوں کی بات کہیں نہ کہیں جو ذہن کے کسی کونے میں، حالانکہ دماغ تو استعمال ہوتا نہیں ہے نا، پڑا ہوا ہے 72 سال سے 74 سال سے استعمال کیے بغیر ہے، استعمال ہوتا بھی ہے تو اپنا انتشار اور شرپسندی کے لیے ہوتا ہے۔ تو لوگ پہلے دن کہہ رہے تھے کہ یار مذاکرات کرو، فرض کرو جو مذاکرات کی عمران خان صاحب نے ابھی کوششیں شروع کر دیں، کمیٹیاں بنا دیں، یہی کچھ عمران خان صاحب 9 مئی سے پہلے جو مذاکرات ہو رہے تھے ان کو کامیاب ہونے دیتے تو 9 مئی نہ ہوتا، اور اس کے بعد جب 8 فروری کو عمران خان کو لوگوں نے ووٹ دیا پی ٹی آئی کو، تو اس وقت سے کمیٹی بنا دیتے کہ جی جناب بڑی پولیٹیکل پارٹی کے طور پر، سب سے زیادہ ووٹ لینے والی جماعت کے طور پر میں آفر کرتا ہوں، میں کمیٹی بنا رہا ہوں، آئیں سب مل بیٹھیں اور مذاکرات کریں، اور مذاکرات کے ذریعے جتنے معاملات ہیں، 9 مئی ہے، دوسرے معاملات ہیں، ان سب پر ہم تحقیقات کرتے ہیں، کمیشن بناتے ہیں، آئیں بیٹھیں، چلتے ہیں مل کے، لڑائی ختم کرتے ہیں، آئیں بیٹھتے ہیں۔ تو بہت فرق پڑتا تھا پی ٹی آئی کے اوپر، خاص طور پر بہت بہتر ہوتا پی ٹی آئی کے لیے سارا کچھ۔ آئے پھر بھی مذاکرات کی میز پر، ٹیبل پر 100 چوتے کھائے اور 100 پیاز بھی کھا رہے ہیں، یہ عمران خان صاحب کی سیاست۔ لیکن کیونکہ اپنے لوگوں کو الو بنانے کے لیے، بیوقوف بنانے کے لیے کہ جی میری خواہش نہیں ہے مذاکرات کرنا، اگر جن کا شوق ہے مذاکرات کرنے کا تو بند کمرے میں جا کر مذاکرات کرے، تصویر نہ بنوائے۔ تو مذاکرات سے عمران خان صاحب مانگ کیا رہے ہیں، ملے گا کیا، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ لیکن پہلے عمران خان صاحب نے کل جو صحافیوں کے ساتھ اور وکلاء کے ساتھ گفتگو کی تھی، اس گفتگو کا پی ٹی آئی کے جو سوشل میڈیا ٹیم ہے انہوں نے عمران خان صاحب کے ٹویٹر ہینڈل پر اس کو ایک تحریری شکل میں رکھا ہے، پیغام کے طور پر یا گفتگو کے طور پر خبر جو رکھی گئی ہے، اور ظاہر عمران خان اس کو اون کرتے ہیں ہمیشہ۔ وہ لکھتے ہیں جی حکومت کو اتوار 22 دسمبر تک کا وقت دیا ہے، اگر کل تک حکومت، یہ کل کا ہے، اگر کل تک حکومت نے ہمارے مطالبات پر سنجیدگی نہ دکھائی تو ہماری سول نافرمانی کی تحریک کا پہلا مرحلہ یعنی ترسیلات زر کا بائیکاٹ شروع ہو جائے گا۔ یہ بات علیمہ خانم صاحبہ نے کل کی تھی، اس پر میں صبح ویلاگ کر چکا ہوں۔ جس کی نااہل حکومت کو بھاری قیمت چکانی پڑے گی، انہیں اندازہ نہیں کہ سول نافرمانی کی تحریک اس جعلی حکومت کے لیے کتنی مہلک ثابت ہوگی۔ اگر حکومت ہمارے مطالبات پر سنجیدہ ہے تو فوری طور پر مذاکرات کا آغاز کرے۔ اب یہ یہاں پر خود کہہ رہے ہیں کہ حکومت مذاکرات کا آغاز کرے نا، یہاں پر آرمی چیف کو نہیں کہہ رہے، حکومت کو کہہ رہے ہیں حکومت مذاکرات کا آغاز کرے۔ آگے چل کے جو 2 نمبری دکھا رہے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اسلام آباد قتل عام کو 1 ماہ ہو گیا ہے، اور کوئی مہذب معاشرہ ہوتا تو قاتل اپنے انجام کو پہنچ چکے ہوتے، جبکہ یہاں
ایک جوڈیشل کمیشن نہیں بن سکا. ہمارے کئی لوگ گمشدہ ہیں. جب تک ہمارے لاپتہ لوگوں کی تصاویر کے ساتھ تفصیلات نہیں شیئر کی جاتی کہ وہ کہاں ہیں، تب تک حکومت کی کسی بات پر یقین نہیں کریں گے. لاپتہ لوگ آپ کے تصاویر حکومت شیئر کرے. آپ بتاؤ نا یہ ہمارے لاپتہ ہیں، پھر حکومت کے ساتھ سامنے ہم بھی ڈٹ جائیں گے کہ بھائی یہ لوگ لاپتہ ہیں، بتاؤ کدھر ہیں. اگر گرفتار ہے تو سامنے لاؤ. اچھا یہ کلیم کر رہے ہیں کہ ہمارے 54 لوگ، پہلے کہہ رہے تھے ہزاروں لوگ لاپتہ، پھر کہا سینکڑوں لوگ لاپتہ، پھر کہا 200 لاپتہ، پھر کہا 139 لاپتہ، اب کہہ رہے ٹوٹل 54 جو ہے ہمارے لاپتہ ہیں، باقی ہمیں مل گئے. اب وہ حکومت سے ڈیمانڈ کرے کہ تصاویر شیئر کریں. مطلب کوئی بندہ عقل کو ہاتھ مارے کہ کلیم آپ کر رہے ہیں کہ ہمارے لوگ لاپتہ ہیں اور کہہ رہے ہیں حکومت لاپتہ لوگوں کی تصویریں شیئر کرے. بھائی حکومت کہاں سے، مطلب حکومت کو یا فہرست دے دیں نا آپ. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ حکومت نے یا ایجنسیوں نے یا پولیس نے نہیں اٹھائے ہوں گے. آپ کم از کم ان کا نام تو بتائیں، ان کی تصاویر تو آپ کے پاس ہوں گی، ان کے خاندانوں کے پاس، آپ شیئر کر لیں. حکومت کیسے شیئر کرے گی؟ مطلب یہ ساری کی ساری نا 2 نمبری اور سارا کا سارا بہروپ جو عمران خان صاحب کا کلیم خود کر رہے ہیں اور کیا حکومت کو رہے ہیں کہ جی آپ نے ہماری تفصیلات آپ نے ہمیں دینی ہے کہ ہمارے کتنے لوگ لاپتہ ہیں. ملٹری کورٹس کے ذریعے سیاسی ورکرز کو سزائیں دینے سے بہتر ہے کہ ملک میں لگے مارشل لا کا باقاعدہ اعلان کر دیا جائے. 9 مئی کے ذمہ دار وہ ہیں جنہوں نے CCTV فوٹیج چوری کی. بھائی ذمہ دار تو وہ ہے جس نے کہا تھا کہ مجھے گرفتار کیا گیا، اس کا رد عمل ہے، اور سپریم کورٹ میں کھڑے ہو کر کہا، ہائی کورٹ میں کھڑے ہو کر کہا، اور اگر مجھے دوبارہ گرفتار کیا جائے گا تو اس سے بھی زیادہ خطرناک رد عمل آئے گا. تو ذمہ دار تو وہ ہے. CCTV فوٹیجز ٹھیک ہے آنی چاہیے، لیکن وہ جو خود بنا رہے تھے ویڈیوز کہ انقلاب آ گیا، یہ دیکھو کور کمانڈر ہاؤس کو جلا دیا ہم نے، یہ دیکھو ہم GHQ ہاؤس میں گھس گئے، وہ خود ہی ویڈیوز شیئر کر رہے تھے 11 مئی تک. اور جب 11 مئی کو ریاست کا ریئیکشن آیا تو پھر سارے کے سارے بھاگنے لگ گئے. تو ذمہ دار تو وہ ہیں جنہوں نے کیا ہے اور جنہوں نے اون کیا کہ ہاں یہ رد عمل تھا ہمارا، اور عمران خان صاحب خود ذمہ دار ہیں. جنہوں نے لوگوں پر گولیاں چلائی وہی جج، جوری اور جلاد بنے سزائیں سنا رہے ہیں. یہ جمہوریت نہیں، جنگل کا قانون ہے. ہمارا دوسرا مطالبہ 9 مئی کی آزادانہ تحقیقات ہیں، جس کے لیے ہم بارہا سپریم کورٹ سے بھی مطالبہ کر چکے ہیں. 9 مئی کو بھی ہمارے 2 درجن سے زائد کارکنوں کو گولیاں برسا کر قتل کر دیا گیا تھا. 15 کی تفصیلات ہم نے پبلک کی. مزید برآں ہمارے سینکڑوں کارکنان کو اس دن گولیاں ماری گئی تھیں، کسی ایک فوجی یا پولیس والے کی جان نہیں گئی تھی. ابھی سینکڑوں کارکنوں کو گولیاں ماری گئی تھی، وہ کدھر ہیں سینکڑوں کارکن؟ مطلب 9 مئی کو 1.5 سال ہو چلے ہیں نا، تو وہ جن کو سینکڑوں کارکنوں کو گولیاں ماری گئی وہ ہیں کدھر؟ تو گولی چلی تھی گجرانوالہ میں چلی تھی، کھاریا میں چلی تھی، وہاں پر لوگ کینٹ میں داخل ہو رہے تھے، وہاں ہوا تھا. ظاہر ہے اگر آپ پہلے خبر آ جاتی ہے کہ جنہوں نے کور کمانڈر ہاؤس جلا دیا اب وہ گجرانوالہ کینٹ میں داخل ہو رہے ہیں، تو وہاں ہوا ہے بہت کچھ. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سینکڑوں کارکن جو ہے ہمارے زخمی ہوئے تھے گولیوں سے. کسی ایک فوجی یا پولیس والے کی جان نہیں گئی تو دہشت گردی کیسے ہوئی؟ کیا نہتے عوام کا پرامن احتجاج دہشت گردی کے زمرے میں آتا ہے یا ان پر سیدھی گولیاں برسانا؟ مجھے معلوم ہے القادر ٹرسٹ یونیورسٹی کے کیس کا فیصلہ آنا ہے. یہاں سارے فیصلے پہلے سے لکھ کر آتے ہیں. میرے خلاف اڈیالہ جیل میں 3 فیصلے سنائے گئے، تینوں فیصلے اعلیٰ عدالتوں میں ختم ہو گئے کیونکہ سارے کیسز جھوٹے اور بے بنیاد تھے. حکومت کی غیر سنجیدگی سے میرا نہیں ملک کا نقصان ہو رہا ہے. اچھا یہ جو اوپر عمران خان صاحب کہہ کے آئے تھے نا شروع میں کہ جی ترسیلات زرکب بائیکاٹ سے حکومت کو مہلک، حکومت کے لیے خطرناک ثابت ہوگا، مہلک ہوگا حکومت کے لیے نہیں، کہ ریاست کے لیے خطرناک ہوگا اگر واقعی لوگوں نے ترسیلات زر بند کر دی عمران خان صاحب کے کہنے پر. لوگوں کے گھروں میں ماتم ہو رہا ہے. ہمارے لوگوں کی اگر یہ 2 نمبری ہے، ہمارے لوگوں کی اگر کوئی مجبوری ہے وہ تو بند کمرے میں مذاکرات کریں. 26 نومبر قتل عام کے قاتلوں اور سہولتکاروں کے ساتھ تصاویر نہیں بنانی چاہیے. ہمارے جو لوگ گرفتار کیے گئے ہیں انہیں سخت سردی میں اٹک جائے. اچھا اب یہ جو ہے نا، یعنی آپ اوپر دیکھیں خود کہہ رہے ہیں حکومت کے پاس آج کا وقت ہے، اتوار کا مذاکرات کریں، خود کہہ رہے ہیں. پھر آگے چل کر خود ہی کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمارے لوگوں کی مجبوری ہے، مجبوری تو آپ کی ہے، وہ آپ کی پارٹی جو ہے وہ تو پہلے سے مذاکرات چاہتی تھی، لیکن اب آپ نے مذاکرات کے لیے کمیٹی بنائی. آپ کہہ رہے ہیں کہ اتوار تک حکومت کے پاس وقت ہے، سنجیدگی دکھائے، مذاکرات کرے، اور آگے چل کر خود کہتے ہیں کہ اگر لوگوں کی مجبوری ہے تو پھر بند کمروں میں مذاکرات کریں، تصاویر نہ بنوائیں. مطلب یہ اپنے لوگوں کو جو ہے نا وہ بیوقوف بنانے کے مترادف ہے. لوگوں کو، انسانوں کو انسان نہیں سمجھتے شخص، وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی عقل نہیں ہے. مذاکرات خود مانگ رہے ہیں. جب مذاکرات کے آغاز ہونے جا رہا ہے تو 2 نمبری کر رہے ہیں کہ جی میں نہیں چاہتا مذاکرات، میرے لوگ چاہتے ہیں. یار کیا 2 نمبری ہے. اچھا جی
باقی آگے چل کے وہ کہتے ہیں اٹک میں ہمارے لوگوں کو رکھا گیا، اپنا سردی میں تمبوؤں میں رکھا گیا ہوا ہے، اور ساتھ ساتھ وہ قاضی فائسہ صاحب کے حوالے سے کہتے ہیں کہ جی ہمارا خیال تھا کہ قاضی فائسہ کے جانے کے بعد سپریم کورٹ سے ہمیں انصاف ملے گا، لیکن جو ہے وہ کیا کہتے ہیں مافیاز نے ممبران پارلیمنٹ کو اغوا کر کے آئین میں ترمیم کر کے عدلیہ پر بھی قبضہ کر لیا ہے، اور باقی وہ اپنا پاکستان میں سرمایہ کاری وغیرہ کا معاملہ۔ تو اصل جو جس وجہ سے میں نے عمران خان صاحب کا پیغام پڑھا ہے، دو چیزیں، ایک کہ مذاکرات کی بھیک خود مانگ رہے ہیں، اور جب مذاکرات کے لیے کمیٹی بن گئی ہے اور ان کو اندازہ تھا، کل بیرسٹر گور نے کہا تھا کہ مذاکرات کے لیے حکومت جو ہے وہ سنجیدہ پیش رفت کی طرف بڑھ رہی ہے، تو جب مذاکرات کے لیے کمیٹی بننے جا رہی تھی تو اب وہ اپنا دوگلا پن دکھا رہے ہیں، اب وہ دوسرا روپ دکھا رہے ہیں، یعنی بند کمرے میں پاؤں پکڑے جا کر تصویر نہ بنوائیں۔ بند کمرے میں کیا مذاکرات ہونے ہیں، کیا ڈیمانڈ ہے، ہمیں رہا کرو، جوڈیشل کمیشن بناؤ 9 مئی پر، 26 نومبر پر، 9 مئی کی تو سزائیں آنا شروع ہو گئی ہیں، تو اب تو معاملہ بہت آگے نکل گیا، تو وہاں جوڈیشل کمیشن کا شاید امکان نہیں ہے، حکومت نہیں جوڈیشل کمیشن دے گی عمران خان صاحب کو۔ 26 نومبر کے لیے عمران خان صاحب جو ہے وہ جو مانگ رہے ہیں وہ بھی حکومت کی پوزیشن نہیں ہے کہ حکومت ان کو دے گی۔ ہاں یہ ضرور ہے تحقیقات وغیرہ تو ہو، لیکن جو ہمارے قیدی رہا کرو، یعنی مجھے آزاد کرو، تو کیا عمران خان صاحب کو حکومت یہ دے سکتی ہے؟ بالکل نہیں دے سکتی۔ ہوگا کیا، حکومت ان کے ساتھ بیٹھے گی، انگیج کرے گی، اور پھر ایکسپوز ہوگی پی ٹی آئی۔ پی ٹی آئی عمران خان صاحب کے ساتھ اگر چلے گی تو مذاکرات آگے نہیں بڑھ سکیں گے، اور اگر عمران خان صاحب کے ساتھ پی ٹی آئی نہیں چلے گی تو مذاکرات رک جائیں گے۔ تو ہوگا کیا، پی ٹی آئی کے اندر مزید دراڑیں پیدا ہوں گی، عمران خان صاحب کے اور تحریک انصاف کے درمیان دوریاں مزید بڑھیں گی، کیونکہ عمران خان صاحب بلاتے تھے، لوگ نہیں گئے پچھلی سنوائی پر۔ شاہ محمود قریشی صاحب کہتے ہیں کہ جی مجھ سے پوچھ لیں، عمران خان منع کرتے ہیں کہ شاہ محمود قریشی سے کسی نے مشاورت نہیں کرنی۔ تو یہ جو مذاکرات کا جو عمل ہے، یہ ظاہر ہے کچھ گیو اینڈ ٹیک پر ہوتا ہے نا۔ ممکن ہے حکومت کہہ دی ٹھیک ہے جی ہم کمیشن بنا لیتے ہیں، اور کمیشن جب تک کوئی کمیشن کی رپورٹ نہیں آتی، اور ظاہر ہے کمیشن کی رپورٹ تو سفارش سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، فائنڈنگز ہوتی ہیں نا، اس پہ لازم نہیں ہے کہ عدالت کے اندر اس کمیشن کی رپورٹ کی بنیاد پر فیصلہ ہو، پروسیکیوشن اپنے ثبوت الگ سے رکھتی ہے۔ تو ہو سکتا ہے حکومت کمیشن کا اعلان کر دے، لیکن یہ ہے کہ جی کمیشن اپنا کام کرتی رہے گی، عدالتیں اپنا کام کرتی رہیں گی، اور عدالتوں نے جن کو سزائیں دی ہیں وہ جیل کاٹیں گے، ہاں جن کو ضمانتیں دیں گے ان کو رہا کر دیا جائے گا۔ تو پھر عمران خان صاحب کو ملنا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ملنا، سوائے یہ چیز ایکسپوز ہونے کے کہ خان صاحب کی بس ہو گئی ہے، ان سے جیل نہیں کاٹی جا رہی۔ اس لیے وہ مذاکرات کی بات بھی کرتے ہیں، اور اس لیے وہ کہتے ہیں بند کمرے میں مذاکرات کرو۔ میں کہتا ہوں بند کمرے میں مذاکرات کیوں ہو؟ کیمروں کے سامنے مذاکرات ہونے چاہیے۔ حکومت کو چاہیے کہ حکومت یہ مذاکرات جس طرح سپریم کورٹ کی سماعت لائیو ہوتی تھی نا، کورٹ روم نمبر 1 کی، اسی طرح لائیو کرے، یا کم از کم کوئی چیز خفیہ نہ رکھے، ٹی او آرز بنائے لیکن کوئی چیز خفیہ نہ رکھے، کیونکہ اگر بند کمرے کے مذاکرات میں یہ جا کر ترلے کریں گے کہ عمران خان کو رہا کرو خدا کے واسطے، یا عمران خان کو کم از کم اڈیالہ سے بنی گالہ منتقل کر دو، یا اڈیالہ سے پشاور منتقل کر دو، تو باہر آ کر یہ بات تو وہ نہیں کریں گے، وہ خود کہیں گے جی حکومت نے ہمیں پیشکش کی ہے، ہم نے یہ پیشکش ٹھکرا دی ہے۔ اس طرح کی باتیں کرنے کی پی ٹی ایکسپرٹ تو ہے۔ تو مذاکرات کے لیے کمیٹیاں بن گئی ہیں، کل سے اس پر ٹی او آرز وغیرہ بنیں گے، معاملات آگے بڑھ بھی سکتے ہیں، سیاست ممکنات کا کھیل ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ سوچتا ہے، کوئی یہ سمجھتا ہے کہ مذاکرات کے ذریعے عمران خان صاحب کو رہائی مل جائے گی، تو وہ مجھے دور دور تک نظر نہیں آ رہی۔ اچھا جی، اب آئی ایس پی آر نے ایک پریس ریلیز جاری کیا ہے، جنوبی وزیرستان کے ضلع مکین میں سیکورٹی فورسز کی چیک پوسٹ پر خوارج نے حملہ کیا ہے، 17 جوان ہمارے انہوں نے شہید کر دیے۔ 21 دسمبر اور 20 دسمبر کی درمیانی شب اور پھر جوابی کارروائی میں 8 خوارج کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ پریس ریلیز میں کہا گیا کہ یہ حملہ ناکام بنایا گیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ بھاری نقصان ہوا ہے ہمیں بطور ریاست، بطور ادارے فوج کے۔ ظاہر ہے مسلسل حملے ہو رہے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک صوبے میں گورننس نام کی، یہ دہشت گردی کا صوبے سے براہ راست تعلق نہیں ہے، لیکن اگر صوبے کی حکومت، صوبے کی انتظامیہ، صوبے کی ایجنسیاں، صوبے کی پولیس متحرک ہو دہشت گردوں کے خلاف، تو تھوڑا بہت تو فرق پڑتا ہے۔ تو کے پی کے جو اضلاع ہیں، چاہے جنوبی اضلاع ہو، چاہے یہ جو سابقہ فاٹاز ہو، وہاں پر رٹ نہیں ہے ہماری صوبے کی حکومت کی، صوبے کی حکومت کا انٹرسٹ ہی نہیں ہے
اور تو اور پاڑا چنار میں انٹرسٹ نہیں ہے، 75 دنوں سے راستے بند ہیں۔ وہاں کیا حشر ہے، وہاں جا کر لوگوں نے کیا دیکھا ہے جو پہنچ پائے ہیں، اور کے پی کے کی حکومت نے ابھی تک وہاں جو بغیر اپنا دوائی کے مرنے والے بچوں کے لیے کوئی دوائی کا بندوبست نہیں کیا تو کیوں نہیں کیا، اور اگر وہاں دوائیاں پہنچی ہیں تو کیسے پہنچی اور کس نے پہنچائی ہیں، اگلے ولاگ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔